السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ایک تورات کا ورقہ جو ہے ان کے ہاتھ میں تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا کہ اے عمر، ما ترى الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ غصے میں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ تو یہودی تو نہیں ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ تورات بھی انہی پر نازل ہوئی، میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ورقے کو رکھا ادب سے اور پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دین اسلام پر بھی راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک فرمان صادر فرمایا اسی ٹائم، فرمایا کہ سن لو، لو بدأ لکم موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام زندہ تو نہیں، اگر زندہ ہو کر آ بھی جائیں، مجھے بیٹھا چھوڑ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگرچہ مجھے چھوڑ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کی اتباع فرما برداری کرو، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ بتاؤ، آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر کوئی بندہ اللہ کے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اگرچہ آج معذرت کے ساتھ آج اگر نبی کے فرمان کو چھوڑ کر بندوں کے بنائے ہوئے اماموں کے فرمان پر چلیں تو کیا ہم سیدھے راستے پر چلیں گے یا رہ پائیں گے؟ پھر بھی ہمارا مقدر جنت بنے گا؟ اس حدیث پاک کے پیش نظر، اس واقعے کے پیش نظر آپ تھوڑا غور فرمائیں۔ مجھے ایسی تقریریں بڑی آتی ہیں، میرا چینل جو ہے مونیٹائز بھی ہو چکا ہوتا، میں نے اتحاد مسلم کے نام پر بنایا کہ میں نے کہا یہ دنوں میں ہی میرا چینل جو ہے ریکٹ کی طرح شوں کر کے مونیٹائز ہو جائے گا۔ مجھے ایسی باتیں آتی ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ قبر بندے کو اکیلی آنی ہے، تو اسی لیے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، ذرا غور کیجیے گا۔